اگر آپ کسی مسئلے کی وضاحت ایک صفحے پر نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسئلے کو سمجھے ہی نہیں۔ اگر آپ دوسروں سے کسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں تو آپ اس سے ہار رہے ہیں۔ بڑا لیڈر وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرے، بلکہ بڑا لیڈر تو وہ ہے جو لوگوں کو بڑے کام کرنے پر مجبور کرے۔ زندگی میں جو لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کے لیے کامیاب بنیں۔ زندگی میں اتنا ضرور پڑھیں کہ جب آپ کو بولنے کی باری آئے تو لوگ لکھنے لگیں۔ خود اعتمادی ایک دلیل ہے جو دنیا کو بتاتی ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں۔ صحت اور خوشی کے لیے اپنی ذہنی، جسمانی اور روحانی ضروریات پر توجہ دیں۔ آپ اپنا خیال رکھ کر اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ اگر آپ ہر نصیحت سے گھبرا جاتے ہیں تو آپ خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ سوچ منفی ہو تو ہر موقع پر مشکل نظر آتی ہے، سوچ مثبت ہو تو ہر مشکل میں حل نظر آتا ہے۔ کسی کے مشکل وقت میں اس کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو میں اکثر پچھتاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ جو شخص تمہاری نظروں میں تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ مت کرو۔ کامیاب لوگوں کی شادیاں اکثر ناکام اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ بیوی کے ساتھ سونے سے زیادہ اپنے کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ کسی کو بھی اتنا حق نہ دو کہ وہ آپ کا مذاق بنائے۔ جس نے خود کو بدلنا ہو وہ وقت حالات کے بدلنے کا انتظار نہیں کرتا۔ لوگ آپ کے پاس موجود اہم چیزوں کی وجہ سے آپ سے مسکرا کر بات کرتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں آپ کو صرف ان لوگوں کی عزت اور قدر کرنی چاہیے جو ہر جگہ پر آپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ زندگی آپ کو انہی چیزوں سے نوازتی ہے جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ جنونی ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں خوشیاں انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو دکھ دینے والے لوگوں سے دور چلے جاتے ہیں۔ آپ کو ضرورت ہو تو کسی سے بھی مدد لینے میں کبھی نہ گھبرائیں۔ اگر آپ کسی چیز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو ہر چیز کے لیے آپ کو گرنا پڑے گا۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور آپ اپنے لیے بہترین سوچنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو بڑا نقصان پہنچا کر چھوٹا سا فائدہ دے اور کہے کہ وہ آپ پر مہربانی کر رہا ہے تو اس پر اعتبار نہ کرنا۔ کبھی کبھار برے حالات میں آپ کو اپنے دشمن پر بھی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ کیے بغیر اس بربریت کو قبول کرتا رہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھی چیز جو کسی انسان میں ہونی چاہیے وہ ہے مخلصی۔ ٹھوکریں کھانا ناکامی نہیں۔ ماں بچے کی پہلی استاد ہوتی ہے۔ وہ جو پیغام اس بچے کو دیتی ہے وہی پیغام وہ بچہ پھر پوری دنیا کو دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ صرف طاقت ہی طاقت کا احترام کرتی ہے۔
جب بھی آپ کسی کو خود سے زیادہ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھو تو غور کرو کہ وہ ایسا کیا کر رہا ہے جو آپ نہیں کر رہے۔ کبھی ماضی کی طرف مت لوٹیں بلکہ مستقبل کا مقابلہ کرنے کے لیے ماضی کے راستوں کا استعمال کریں۔ آج کل معلومات جدید دور کی آکسیجن ہے۔ حکومت کا پہلا فرض عوام کی حفاظت کرنا ہے، اپنی زندگی چلانا نہیں۔ میں وہ آدمی ہوں جو زبردست آئیڈیاز کی پابندی کرتا ہوں۔ درخت جتنا زیادہ اونچا ہوگا اس کا سایہ بھی اتنا ہی زیادہ اونچا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ محنتی انسان کے سامنے پہاڑ کنکر اور کاہل انسان کے سامنے کنکر بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ جب آپ اپنی قدر جان لیتے ہیں تو دنیا بھی اسے پہچاننے لگتی ہے۔ آپ کی خوشی کا راز آپ کے اندر ہے، اسے خود میں تلاش کریں۔ اپنی خوشی کے جج خود بنیں، کسی دوسرے کو اس کی اجازت نہ دیں۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ضلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف دیتا ہے اور آپ کسی جھگڑے کے بغیر اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو بالکل خاموش ہو جائیں۔ آپ کی خاموشی اسے ڈرائے رکھے گی، اور اگر آپ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں تو وہ تو آپ کی خاموشی سے کشمکش میں رکھے گی کہ کہیں آپ خاموشی سے اس کے خلاف کوئی چال تو نہیں چل رہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو وقت نہیں دیتے وہ لوگ کچھ ایسا نہیں سیکھ پاتے جو انہیں سیکھنا چاہیے۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدت سے احساس دلاتے رہنا بے معنی ہے۔ رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کرو۔ نااہل کو پاور دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، پھر ایسے لوگ ظالم بن جاتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ زندگی میں حالات چاہے کیسے بھی ہوں، صبر کا دامن تھامے رکھیں، ورنہ آپ ہار جائیں گے۔ ہمیں کل کو محفوظ کرنے کے لیے آج کچھ کرنا ہوگا۔ اب بھی میں حیران ہوں کہ اگر میں اور زیادہ پڑھتا تو اور بھی بہت کچھ حاصل کرتا۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اسے دیکھنے سے مت ڈریں۔ جو شخص آپ کے ساتھ 80% اتفاق کرتا ہے وہ دوست اور اتحادی ہوتا ہے، 20% غدار نہیں۔ جب آپ انہیں روشنی نہیں دے سکتے تو انہیں گرمائش کا احساس دلائیں۔ جو شخص 1,00,000 روپے کے لیے 1,000 کا معاوضہ ادا کرتا ہے اسے بری طرح دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی نئی شروعات کا موقع گنوا دیں اور کچھ لمحوں میں مڑ کر پیچھے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔